بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے 30 منٹ تک بات چیت کی اور ایران کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کا عہد کیا۔ حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے حماس سے جنگ بندی پر کوئی بات نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اختلافات کے باوجود جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان بات چیت نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی حملہ مہلک، متناسب اور بہت ہی حیران کن ہوگا۔ لیکن دوستو، اسرائیل کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر آپ حیران کن حملہ کریں گے تو ایرانی تباہ کن حملہ کریں گے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی میں عدم پیش رفت کے باعث مایوس شہریوں نے عدالت میں پیش ہونا چھوڑ دیا۔ یہ بات سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران جج نے کہی۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت شہریوں کی آخری امید ہوتی ہے، لیکن گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے پیش رفت نہ ہونے سے شہری مایوس ہو رہے ہیں، اور پیش رفت نہ ہونے کے باعث اب شہری پیش نہیں ہو رہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ایران کا حملہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بڑا سرپرائز تھا۔ ایرانی حملے میں کئی اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ میزائل حملوں کے دوران سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر حملوں کے ذریعے 90% میزائل نشانے پر لگے۔ دوسری جانب ایرانی آرمی نے اسرائیل کو جوابی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے پر جوابی حملے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بھی حملہ ہوا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ ایران پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ اب بغیر جوابی حملے کے نہیں ہو سکے گا۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ آئرن ڈوم اسرائیلی دفاعی نظام اور دیگر ممالک ناکام رہے۔ اسرائیل کے اندر جس ہدف کو چاہا نشانہ بنایا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کل عدم پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کی سرگرمیوں پر عائد پابندی پر دوستو سختی سے عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو وفاقی حکومت نے تخریب کاری ایکٹ کے تحت کل عدم قرار دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ PTM ریاست اور آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے قانون کے تحت کل عدم تنظیم کو کسی سیاسی اجتماع یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضلع خیبر میں کل عدم PTM کے اجتماع کے اعلان کے بعد دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا اور کل عدم تنظیم نے اجتماع کی کوشش کی، جس پر پولیس میں تصادم ہوا اور ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ حماس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل 10 لاکھ فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے اردن نقل مکانی پر مجبور کرنے میں کوشش کر رہی ہے۔ قومیں صرف لوگوں کی جاں فشانیوں سے ہی آزاد ہوگی۔ غاصب صہیونی حکومت عرب ممالک کی قومی سلامتی کو خطرے سے دوچار کرنا چاہتی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت قرب اردن پر بری طرح دباؤ ڈال رہی ہے، حالانکہ طوفان الاقصی آپریشن غاصبانہ قبضے اور غاصبوں کے جارحانہ اقدامات کے خلاف انجام دیا گیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی یا امن مذاکرات کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ نیتن یاہو نے جولائی میں پیش کی جانے والی تمام امن تجاویز سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ حماس کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن نیتن یاہو نے ان کوششوں کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اسرائیل کے سابق جنرل اسحاق بریک نے کہا ہے کہ 3 دیوانوں یعنی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع اور اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے ہمیں جنگ کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کبھی بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں اتنی توانائی اور ہمت ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کے سابق جنرل اسحاق بریک کا کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے آخری دور حکومت میں اسرائیل کے حکام سے کہا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں۔ کیوں خود امریکہ نے، جس کی طاقت اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہے، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکام جانتے ہیں کہ ایران ایک طاقتور ملک ہے، اور اگر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو جنگ کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، اور امریکہ کے مشرق وسطی میں تمام مفادات نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے اس سابق جنرل اسحاق بریک کا کہنا تھا کہ غزہ کے بحران اور صہیونی قیدیوں کا واحد حل مذاکرات ہے، اور صہیونی حکام اسے فوجی طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل دلدل میں پھنستا یا دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سعودی عرب کے دورے کے دوران دوستوں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ایک سال کے دوران تعلقات میں آنے والی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا، اور کہا کہ سعودی عرب ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اپنے دورہ لبنان اور شام کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ صہیونی حکومت کو شام، لبنان اور فلسطین میں سویلین تنصیبات اور شہریوں پر حملوں سے روکنے کی فوری ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ 5 IPPs کی رقم عوام کو بلز میں واپس کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں PTI کو احتجاج کا حق ہے، جس پر حکومت کا اچھا رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑوائی جا سکتی کہ IG نے سب کچھ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 IPPs معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو خوشی کی بات ہے۔ 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے۔ بجلی صارفین کو ریلیف دیں، کیپیسٹی رقم بجلی کے بلوں سے کم کریں۔ 5 IPPs کی رقم عوام کے بلز میں واپسی کی صورت میں ملنی چاہیے۔ یہ جائز بل نہیں ہے جو عوام کو مل رہے ہیں۔ جو بجلی نہیں بن رہی اس کے پیسے عوام ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے ماہ سے عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ IPPs ہیں جو پاک فوج کے زیر اثر بھی چلتی ہیں، فوجی فرٹیلائزر کی بھی IPPs چلتی ہیں، یہ بھی اپنی کیپیسٹی پیمنٹ فوری ختم کریں۔ معاہدوں میں خرابیوں کے ذمہ داروں کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ بتایا جائے کہ کون کون اس چوری میں ملوث رہا، کس کس نے عذاب مسلط کیا۔ اسرائیلی حکومت کے وسیع حملوں کا سلسلہ 18ویں دن بھی جاری رہا۔ غاصب صہیونی فوج بیروت کے ساحلیہ علاقے اور جنوبی لبنان کے شہروں اور کالونیوں پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بعض سرحدی علاقوں میں بھی در اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم حزب اللہ کے جوان ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں اور صہیونی فوج کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں۔ لبنان کے شہری دفاع کے ادارے نے 5 امدادی کارکنوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بقا کے سہل بدائی علاقے پر بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان کے ساحلیہ علاقے بالخصوص حارہ حریق کے باشندوں سے بھی اس کالونی کو خالی کر دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں 9 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ لبنان میں 6 لاکھ سے زیادہ افراد در بدر اور پناہ گزین ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زیادہ لبنانی جنگ شروع ہوتے ہی ملک سے باہر نکل گئے تھے، اور اسرائیل کے ساتھ 2006 کی جنگ میں بھی تقریباً اتنے ہی لبنانی در بدر ہوئے تھے۔ جبکہ لبنانی حکام نے تازہ ترین اعداد و شمار میں پناہ گزینوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ حکومت لبنان کا کہنا ہے کہ ملک میں 800 سے زیادہ پناہ گاہیں ہیں جو پناہ گزینوں سے بھری ہوئی ہیں، اور نہایت ہی محدود تعداد کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔
اقوام متحدہ کا بھی کہنا ہے کہ لبنان کے 1/4 علاقوں بالخصوص جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج بمباری کر رہی ہے اور صہیونی حکومت اب بھی ان علاقوں کو خالی کروانے پر اصرار کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے ماہرین آثار قدیمہ نے سمندر کی تہہ سے 900 سال قدیم خزانہ تلاش کر لیا۔ یہ خزانہ سمندر میں غرق ہونے والے چائنا کے تجارتی بحری جہازوں میں موجود ہے جو 900 سال پہلے ڈوبے تھے۔ ان میں بھاری تعداد میں قدیم سکے نوادرات دریافت ہوئی ہیں۔ یہ حیران کن دریافت جنوبی کوریا کے جزیرے جیجو کے ساحلی علاقے میں ہوئی ہیں۔ سائنس سے اب ثابت ہوا ہے کہ ذہنی تناؤ سے بالوں کے سفید ہونے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تناؤ کم کر کے بالوں کو تیزی سے بوڑھا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ویگیلوس کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے وابستہ ماہرین نے پہلی مرتبہ بہت بڑی تعداد کے ثبوت پیش کیے ہیں جو نفسیاتی تناؤ اور بالوں کے سفیدی کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ لیکن سائنسدان یہ جان کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی تناؤ کم ہوتا ہے تو بالوں کی سیاہی لوٹ آتی ہے۔ یہ تحقیق 22 جون کو لائف نامی ریسرچ جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی عمر رسیدگی کوئی ناقابل تلافی یا جامد حیاتیاتی عمل نہیں، بلکہ اسے روکا یا وقتی طور پر پلٹایا جا سکتا ہے۔ جب بالوں کی جڑ فولیکل کھال کے نیچے ہوتی ہے تو نفسیاتی دباؤ کے ہارمون اس پر اثر ڈالتے ہیں اور یہ عمل مستقل ہو جاتا ہے اور سفید بال ہی نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے تحقیق میں شامل سائنسدانوں نے کچھ رضاکاروں کے بال جمع کیے اور ان سے دماغی تناؤ کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ ہر رضاکار سے دن اور ہفتے میں تناؤ کی شرح کو مختلف پیمانوں سے بھی ناپا گیا اور انہیں ایک ڈائری میں درج کرنے کو کہا۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ بعض افراد کے سفید بال دوبارہ اصل رنگت کی جانب لوٹ آئے اور جب تناؤ کی ڈائری سے اس کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں وہ ذہنی تناؤ کے کم درجے کے شکار تھے۔ اس کے علاوہ کچھ رضاکار ایسے بھی تھے جو چھٹیوں پر تھے اور آرام کر رہے تھے۔ اس دوران تناؤ کم ہونے سے ان کے سر کے جو بال اگے وہ سفید کی بجائے اصل رنگت کے برآمد ہوئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔